اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کے اندر فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ اس کا ترجمہ ہے کہ تمہارے واسطے چوپاہوں میں سوچنے کی جگہ ہی پلاتے ہیں تم کو، اس کے پیٹ کی چیزوں میں سے گوبر اور لہو کے بیچ میں سے دودھ ستھرا خوشگوار پینے والوں کے لیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جانور جو گھاس کھاتا ہے جب وہ اس کے معدہ میں جمع ہوتی ہے تو معدہ اس کو پکاتا ہے، تو معدہ کے اس عمل سے غذا کا فضلہ نیچے بیٹھ جاتا ہے، اوپر دودھ ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر خون۔ پھر قدرت نے یہ کام جگر کے سپرد کیا کہ ان تینوں قسموں کو الگ الگ ان کے مقام میں تقسیم کر دے۔ خون کو الگ کر کے رگوں میں منتقل کر دیتا ہے اور دودھ کو الگ کر کے جانوروں کے تھنوں میں پہنچا دیتا ہے، اور اب معدہ میں جو صرف فضلہ باقی رہ جاتا ہے تو وہ گوبر کی صورت میں نکلتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دودھ کو گوبر اور خون کے بیچ میں سے گزارا، لیکن اس کے باوجود بھی نہ تو خون کا کوئی حصہ دودھ کے اندر شامل ہوا اور نہ ہی گوبر کا کوئی حصہ دودھ کے اندر شامل ہوا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بہت بڑی قدرت ہے، نشانی ہے کہ دودھ جو ہے وہ ان دونوں چیزوں سے گزر کر آتا ہے، لیکن پھر بھی پاک ہے، پاکیزہ ہے، نجاست اس کے اندر شامل نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دودھ پیو تو کہو اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، کہ یا اللہ ہمارے لیے اس میں برکت دیجیے اور زیادہ عطا فرمائیے۔ اس سے بہتر کا سوال اس لیے نہیں کیا کہ انسانی غذا میں دودھ سے بہتر کوئی دوسری غذا نہیں ہے، اس لیے کہ قدرت نے ہر انسان کو اور حیوان کی پہلی غذا جو ہے وہ دودھ ہی بنائی ہے، جو ماں کی چھاتیوں سے اسے ملتی ہے۔ سورہ نحل کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ذکر کیا تھا، اور نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو۔ شہد کی مکھیوں میں فہم و فرست کا جو اندازہ ہے وہ ان کے نظام حکومت سے نظر آتا ہے کہ اس ضعیف جانور کا نظام زندگی انسانی سیاست و حکمرانی کے اصول پر چلتا ہے۔ تمام نظم و نسق ایک بڑی مکھی کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو تمام مکھیوں کی حکمران ہوتی ہے، اور اس کی تنظیم اور تقسیم کار کی وجہ سے پورا نظام صحیح سالم چلتا ہے۔ اس کے عجیب و غریب نظام اور مستحکم قوانین و ضوابط کو دیکھ کر انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ خود یہ ملکہ 3 ہفتوں کے عرصہ میں 6,000 سے 12,000 تک انڈے دیتی ہے، اور یہ اپنی قد و قامت اور وضع اور قطع کے لحاظ سے دوسری مکھیوں سے ممتاز یعنی الگ ہوتی ہے۔ یہ ملکہ تقسیم کار کے اصول پر اپنی رعایا کو مختلف امور پر حکم کرتی ہے، ان میں سے بعضوں کو ربانی کے فرائض انجام دیتی ہے اور کسی نامعلوم اور خارجی فرد کو یہ اپنے اندر داخل نہیں ہونے دیتی۔ بعض مکھیاں ایسی ہوتی ہیں جو انڈوں کی حفاظت کرتی ہیں، بعض ایسی ہوتی ہیں جو نابالغ بچوں کی تربیت کرتی ہیں، بعض ایسی ہوتی ہیں جو معماری اور انجینئرنگ کے فرائض ادا کرتی ہیں۔ ان کے تیار کردہ اکثر چھتوں کے کھانے 20,000 سے 30,000 تک ہوتے ہیں۔ بعض موم جمع کر کے معماروں کے پاس پہنچاتی ہیں جن سے وہ اپنے مکانات تعمیر کرتے ہیں۔ یہ موم نباتات پر جمے ہوئے سفید قسم کے صفوف سے حاصل کرتی ہیں۔ گنے پر یہ مادہ جو ہے وہ بکثرت نظر آتا ہے۔ ان میں سے بعض مختلف قسم کے پھولوں پھلوں پر بیٹھ کر اس کو چوستی ہیں، جو اس کے پیٹ میں شہد میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ شہد ان کی اور ان کے بچوں کی غذا ہے، اور یہی ہم سب کے لیے بھی لذت اور غذا کا جوہر اور دوائے شفا کا نسخہ ہے۔ یہ مختلف پارٹیاں نہایت سرگرمی سے اپنے اپنے فرائض سرانجام دیتی رہتی ہیں اور اپنی ملکہ کے حکم کو دل و جان سے قبول کرتی ہیں۔ ان میں سے اگر کوئی گندگی پر بیٹھ جائے تو وہ چھتے کے دربان اسے باہر ہی روک لیتے ہیں، اور ملکہ جو ہے وہ اس کو قتل کر دیتی ہے۔ ان کے اس حیرت انگیز نظام اور حسن کارکردگی کو دیکھ کر انسان جو ہے وہ حیرت میں پڑ جاتا ہے۔